نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں اور ایک دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کچھ علامات بتائی ہیں کہ ان علامات پر اگر ہم پورا اتریں تو ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم سے مراد کن لوگوں کا راستہ ہے، تو وہ بتا دیا کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن لوگوں پر انعامات ہوئے ہیں، تو قرآن پاک میں دوسری جگہ سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان افراد کی وضاحت فرمائی ہے جن افراد پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا، اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ اگر آپ بھی ان انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی معیت اختیار کر لیں۔ وہ 4 افراد کون کون سے ہیں، 4 قسم کے افراد کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے افراد بتائے۔ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 صدیقین، اس سے مراد بعض حضرات نے لکھا صحابہ کرام، اور بعض حضرات نے لکھا کہ امت کے دیگر افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 شہداء کرام، نمبر 4 صالحین۔ اب یہ 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں۔ دور نبوت میں ہدایت کا ذریعہ براہ راست نبی کی تعلیمات ہوا کرتی ہیں کہ نبی سے تعلیمات لی جائیں، ان پر عمل کیا جائے تو انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ جب نبی کا دور نبوت ختم ہو جائے، جب نبی دنیا میں نہ رہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی بھیجتے تھے، بلکہ پہلے تو ایسے بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام بھی زمین پر موجود رہے ہیں، چونکہ ان کی نبوتوں کے دائرے محدود تھے۔ کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی، کوئی کسی بستی کا نبی، لیکن ہمارے نبی چونکہ پورے کے پورے عالم کے نبی ہیں، اس لیے آپ کی نبوت کا دائرہ محدود تو نہیں، لامحدود ہے۔ جب آپ کی نبوت کا دائرہ لامحدود ہے تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا جن طبقات سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ ان طبقات میں سر فہرست طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ نبوت کے بعد چونکہ نبوت کے براہ راست شاگرد صحابہ کرام ہیں، وہ لوگ جنہوں نے براہ راست نبوت سے دینی تعلیمات کو حاصل کیا، شریعت کو سیکھا، دین کو سیکھا اور سیکھ کر امت تک پہنچایا ہے، وہ شخصیات صحابہ کرام ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعد کے ادوار میں
دو طرح کے لوگوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلیں گے ہدایت آپ کو بھی مل جائے گی۔ وہ دو قسم کے افراد، نمبر ایک شہدائے کرام، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، تو باقی لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ بھی ان کے راستے پہ چلیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دین کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان خدا کے سپرد کر دیں، تو خدا جب مقام شہادت پہ آپ کو سرفراز فرمائیں گے تو اس مقام شہادت کی وجہ سے آپ کا بھی وہ اعزاز اور اکرام ہوگا جو دیگر شہدائے کرام کا ہوگا۔ چوتھا طبقہ وہ صالحین، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کا ہے۔ مختلف طبقات گنوانے کا مقصد یہ کہ جب نبوت کا دائرہ تو محدود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں رہے بھی نہیں۔ جب قیامت تک دنیا میں نہیں رہے، آپ کی نبوت ابھی چل رہی ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایسے افراد کی ہمیں ضرورت ہے جو افراد ہمیں تعلیمات نبوت سمجھائیں، جو افراد ہمیں ان تعلیمات کی طرف رہنمائی کریں جو تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، تاکہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ تو ان میں سے اولیاء کرام کا طبقہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے تعلقات دو طرح کے ہیں، ایک تعلق عام ہے، ایک تعلق خاص ہے۔ تعلق عام کون سا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ گناہ جو کہ ظلمت ہیں ان گناہوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ تو تمام مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے، اور کچھ ایسے افراد ہیں جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قریبی تعلق ہوتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست صرف وہ لوگ ہیں جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کو سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں اگر سمجھنا ہو تقوی کو، تو وہ یہ کہ جس آدمی کی خلوت اور جلوت ایک ہو جائے، کہ جو خلوت میں گناہوں سے بچے اس لیے مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جلوت میں گناہوں سے بچے تو اس لیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تقوی کی دولت مل چکی ہے۔ تو تقوی کا حصول، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر آپ نے تقوی اختیار کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ افراد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ جن افراد کے ساتھ رہنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ وہ ان میں سے ایک تو یہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ ایک تو تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے حصول کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کرو جو صادق فی التقوی ہیں۔ کاذب فی التقوی لوگوں کے پاس جاؤ گے تو آپ کو حقیقی معنوں میں تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ صادق اور کاذب کا معنی کیا؟ کہ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں متقی لگتے ہیں، حقیقت میں متقی ہوتے نہیں، انہیں کہتے ہیں کاذب فی التقوی۔ اور دوسرے صادق فی التقوی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بھی متقی لگتے ہیں اور حقیقت میں متقی ہوتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں صادق فی التقوی۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں جو لوگ صادق فی التقوی ہیں ان کے ساتھ رہو، تمہیں بھی تقوی نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ضروری ہے، اور مضبوط تعلق
اللہ تعالیٰ سے جو ہوتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اگر تقوی نہ ہو انسان ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ گمراہی کا جو ہے سبب اس کا بن جاتا ہے اور وہ گمراہی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے نمبر ایک بات تو یہ کہ ہم نے ہدایت پہ رہنا بھی ہے، اور ہدایت پر رہنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ جو متقین ہیں، ہدایت پر گامزن ہیں، اور ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ کا ان کو نصیب ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم رہیں گے ہمیں ہدایت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت بھی عطا فرمائے، اور اپنے خاص مقربین کے ساتھ ہمیں خاص تعلق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔